الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ میں اپنے تمام سعودی عرب میں مقیم بھائیوں اور ساتھیوں اور اس ٹیلی تھان میں موجود تمام بقائے گرامی قدر کا ممنون ہوں کہ مجھے بھی یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا گیا ہے۔ ابھی بہت عمدہ میں نے گفتگو سنی ہے، اور جس طرح ہمارے سعودی عرب کے ساتھی ہمیشہ کسی بھی مشکل مرحلہ کوئی ہمیں درپیش ہوتا ہے تو اس میں بھرپور ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو اس سیلاب بلا کی صورتحال ہے، اس میں بھی آپ کی خصوصی شفقت اور رہنمائی اور سرپرستی ہمیں حاصل ہوگی۔ میں آپ کے اس ٹیلی تھان میں شرکت سے پہلے کچھ دن پہلے میں گلگت گیا ہوں، اس کے بعد پنجاب کی جو سب سے زیادہ متاثرہ تحصیل ہے تونسا، وہاں پر بھی میں نے حاضری دی ہے۔ اس کے بعد پھر میں بلوچستان چلا گیا اور وہاں سیلاب کے اثرات براہ راست میں نے خود بھگتے کہ آپ دیکھیں کہ 40 گھنٹے مسلسل وہاں کوئٹہ میں بارش ہوتی رہی۔ اس کے نتیجے میں بجلی، پانی، سوئی گیس، انٹرنیٹ اور تمام ٹیلی فون، ہر قسم کے ٹیلی فون بالکل بند ہو گئے اور جیم ہو گئے، اور ہم نے تقریباً 3 دن کوئٹہ جیسے شہر میں رہ کر اس حالت میں گزارے کہ جیسے آپ 1 صدی پہلے رہ رہے ہو۔ نہ پورے شہر میں سوئی گیس تھی، نہ پورے شہر میں بجلی تھی، اور نہ ہی پورے شہر میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی کوئی سہولت حاصل تھی۔ اس وقت بدقسمتی سے کوئٹہ شہر جو ہے وہ پوری زمینی راستوں سے پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ نہ آپ وہاں سے پنجاب بائی روڈ جا سکتے ہیں، نہ ایون بلوچستان کے جنوبی سائڈ پر جا سکتے ہیں، نہ بلوچستان کے مغربی سائڈ پر جا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ایریا ہے مشرقی سائڈ پر، اس طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اب میں یہ آپ کے سامنے مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ 2005 کے زلزلے میں بھی مجھے خدمت کرنے کا اور وہاں مصروف رہنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد 2010 میں بھی جو سیلاب آیا اس میں بھی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ذمہ داری میرے سپرد تھی، اس میں بھی میں جاتا رہا اور اس سیلاب کے بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ ساری جو پاکستان میں قدرتی آفات آئی ہیں اس کو بہت قریب سے میں نے دیکھا ہے، اور خاص طور پر 2010 کے سیلاب اور موجودہ سیلاب میں جو صورتحال ہے کہ یہ 2010 کا سیلاب بعین ہی صرف انہی علاقوں کو اس نے متاثر کیا تھا جن علاقوں کو اب اس نے متاثر کیا ہے، لیکن اس کی گریوٹی جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں اگر وہ 10 تھا تو یہ کم از کم 100 ہے۔ اس کی اتنے بڑے پیمانے پر اس نے تباہی کی ہے۔ اب اس میں جو ایک بنیادی بات میں آپ دوستوں کے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تباہی کیوں ہوتی ہے، اس کی یہ کچھ جو مسئلہ ہے وہ ہمارے اپنے اندر بھی ہے۔ ہمارا آپ سب لوگ پاکستانی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جس طرح کی ایڈمنسٹریشن ہے اور جہاں جس طرح کے لوگ یہاں اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، یعنی اگر آپ اس کے کسی بھی دفعہ ایک واقعہ ہو جائے اور اس سے کوئی سبق نہ سیکھے، یعنی زلزلہ آیا تھا 30s میں کوئٹہ میں، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے 4 فٹ سے اوپر کوئی بھی پختہ عمارت بنانے پر، یعنی اینٹوں کی دیواریں بنانے پر یا چھت بنانے پر پابندی لگا دی تھی، اور تقریباً 70-75 سال یہ پابندی برقرار رہی، اور صرف ایک زلزلے کی وجہ سے انہوں نے اس کا انتظام کیا کہ کس طرح اس معاملے کو آئندہ ہونے سے روکا ہے، کیونکہ اس زلزلے میں پورا شہر کوئٹہ بری طرح تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اب یہی سیلاب جو ہے یہ آتا ہے 2010 میں، اور اسی طرز کا یہ سیلاب جو ہے یہ 2022 میں آتا ہے، اور مین انہی ایریاز کو تباہ کرتا ہوا، اس کے ساتھ چونکہ گریوٹی بہت زیادہ تھی، پانی کا دباؤ بہت زیادہ تھا، پریشر بہت زیادہ تھا، اس لیے بہت زیادہ علاقوں میں یہ پھیل گیا اور بہت زیادہ تباہی ڈال دی۔ اس میں ایک ہمارا کوہ سلیمان کا ایریا ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ پہاڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پنجاب کے جنوبی ان سارے علاقوں سے جو شدید متاثر ہوئے ان سے گزرتا ہوا یہ بلوچستان تک آتا ہے،
اب وہ پہاڑ ہے، پہاڑوں پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ شدید ترین بارش جو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں پانی جو ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے، اور جب آپ سمجھیں کہ ایک بلندی سے پانی نیچے آئے گا اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس کو جو بھی راستے میں چیز آتی ہے اس کو تباہ کرتے چلا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی پانی کا دباؤ بارش بہت زیادہ ہوگی، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ پاور میں آئے گا، بہت زیادہ اس میں طاقت ہوگی اور وہ سارے کے سارا اس کو تباہ کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اب انہوں نے 2000 ہماری حکومت کو کچھ سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی سلیمان کا سلسلہ جو ہے یہ کوئی کل پرسوں جو 2 سال پہلے یا 10 سال پہلے تو نہیں بنا، صدیوں سے یہ سلسلہ موجود ہے اور صدیوں سے یہ اضطراب بھی وہاں آتا ہے، کبھی کم آتا ہے کبھی زیادہ آتا ہے۔ 2-3 وہاں کرنے کے کام تھے، ایک تو اس کے سامنے اس طرح کا بند بنایا جاتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے، یہ بدقسمتی سے جتنے علاقوں میں سیلاب آیا ہے، یہ پنجاب کے جنوبی پنجاب کے حصہ اور بلوچستان کا جو حصہ ہے، یہ سارے کے سارے آگے پیچھے شدید پانی کی کمی کا شکار ہے۔ اگر اس پانی کو جو پہاڑوں سے اتر رہا تھا اس کے سامنے کوئی مضبوط دیوار بنا کے کوئی بند بنا کر اس طرح کا انتظام کیا جاتا کہ اس پانی کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے، جس کے نتیجے میں پانی کی نیچے زمین کی پانی کی سطح جو ہے وہ بلوچستان میں پانی نہیں ملتا، وہاں پر پانی کی کھدائی 300 400 500 فٹ تک کرتے پانی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی بہت نیچے جا چکا ہے۔ تو یہ اگر کیا جاتا، یہ اگر کوئی ایڈمنسٹریشن نام کی کوئی چیز ہوتی، وہ اس کو پہلا اقدام تو یہ کرنے کا تھا کہ اس کے آگے کو بند بنایا جاتا۔ دوسرا اقدام کرنے کا یہ تھا کہ اس کے جہاں سے پانی میں آنا ہوتا ہے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ راستے جو ہے جہاں سے پانی آتا ہے، جس گزرگاہ جو ہے پانی کی، ان گزرگاہوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو آباد ہونے سے روکا جاتا، اور سختی سے روکا جاتا اور انہیں منع کیا جاتا۔ آپ سے ان کے سامنے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہ جو کوئٹہ کی ریلوے لائن ہے یہ آج سے تقریباً 115-20 سال پہلے بچائی گئی تھی۔ میں نے 2010 کے سیلاب میں بھی دیکھا اور اب بھی دیکھا ہے کہ سب سے کم نقصان اس ریلوے لائن کو پہنچا ہے۔ صرف ایک جگہ پر ایک پل ٹوٹا ہے، ظاہر ہے 110-20 سال پرانا پل ہے، وہ پانی کے جو شدید ریلا آ رہا تھا اس کی وہ تاب نہیں لا سکا۔ اس آپ ریلوے لائن کو سٹڈی کریں تو یہ انہوں نے ریلوے لائن کا 10 میل کا اوپر سے چکر لگا دیا ہے، لیکن کسی جگہ پر انہوں نے اوپر پہاڑوں سے پانی آنے والے راستوں کو بند نہیں کیا، اس کے اوپر اپنے کوئی بند نہیں بنایا اور اس سے شارٹ کٹ لگانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ اوپر سے آپ اس پانی کی گزرگاہ کو چھوڑ رہے ہیں اور اوپر سے آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں لمبا چکر پڑتا ہے۔ آسان کام تو یہ تھا کہ اس کے اوپر آپ مٹی ڈالیں اس راستے میں اور اس کے اوپر ریلوے لائن بچھا دیں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ آج بھی بدترین سیلاب میں بھی جو ریلوے لائن ہے اس کو سب سے کم نقصان پہنچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آبی گزرگاہوں کو انہوں نے بالکل نہیں چھیڑا، انہوں نے اس کے راستے کو نہیں چھیڑا، اس کو بند نہیں کیا اور اس کو جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ 2010 میں 1 انچ بھی ریلوے لائن تباہ نہیں کی تھی، اور اب اس دفعہ صرف ایک پل تباہ ہوا ہے جس کی وجہ سے بدقسمتی سے کوئٹہ کی ٹریفک جو ہے وہ جام ہو گئی۔ اس کے برعکس ہم نے جتنی سڑکیں بنائی ہیں وہ ساری اس کے گزرگاہوں کو بند کر کے اس کو ڈیٹول کر کے اس کے اوپر سڑکیں بنا دیے، وہ پانی کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی، آبادیاں لوگوں کی بن گئی ہیں، کسی نے روکا نہیں ہے، کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ ظاہر ہے ہم تو خدمت خالق کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس طرح کی چیزوں میں کیا کر سکتے ہیں، ہمارا تو یہ راستہ نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ اب میں تھوڑا سا عرض کروں گا، مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ میں گلگت بلتستان میں بھی گیا ہوں، وہاں پر سیلاب کی نوعیت بالکل دوسرے علاقوں سے مختلف ہوتی ہے۔ وہاں سیلاب کا پانی اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، اگر خدا نخواستہ لوگوں نے وہاں پر بھی آبی گزرگاہ سیلاب پانی کی گزرگاہ اگر اس پر کوئی گھر بنا لیا تو ظاہر ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن نارملی وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اس کے ساتھ بڑے بڑے پتھر جو لڑک کے آتے ہیں
وہ آگے ہر چیز کو تباہ کرتے چلے جاتے. 2-2 ٹن 3-3 ٹن 1-1 ٹن کے پتھر پانی کے پریشر سے نیچے لڑکتے ہوئے آتے ہیں. ہم نے خدمت وہاں پر ایک شیر قلعہ جگہ ہے، اس کے قریب 25-30 لوگوں کے لیے، ایک فیملیز کے لیے ہم نے ایک خیمہ بستی بنائی. میں اس خیمہ بستی میں گیا تو ایک خیمے کے اندر صرف ایک شخص، ایک مرد بیٹھا ہوا تھا اور اس کی گود میں کوئی 4 سالہ بچہ ہو. میں نے اسے کہا بھائی تمہارے گھر والے باقی کدھر ہے؟ اس نے کہا جی وہ سامنے جو بہت بڑا پتھر نظر آ رہا ہے. میں اس وقت گھر میں تھا جب یہ بارش شروع ہوئی ہے اور اوپر سے پتھر لڑک کے آنے شروع ہوئے تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ جلدی سے آؤ باہر نکلے. میں اس بڑے بچے کو اٹھا کر باہر نکل آیا ہوں. ایک چھوٹا بچی تھی میری، وہ 4 سال کی تھی، 4 مہینے کی تھی. وہ اس کو سنبھالنے، اس کے لیے کوئی کپڑا لتا اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑ گئی. اوپر سے کم از کم 2 ٹن کا ایک پتھر آیا لڑکتا ہوا، اس کے نیچے وہ دفن ہو گئی ہے. نہ ہم اس کو نکال سکتے ہیں، نہ اس کا، یہی اس کی قبر ہے اور یہی ہم نے ہے سارا وہ خاندان. اس طرح کے بہت سارے لوگ وہاں پر ان پتھروں کی زد میں آ کر جو ہے وہ بہت بڑی تباہی ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے اور سارا وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہاں پر ایسے ایریاز بھی ہیں، کچھ ایریاز میں ہم گئے جہاں پر دریا کی مٹی نے پورے کے پورے گاؤں کے اوپر 4-4 فٹ مٹی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں فصلیں بھی برباد ہو گئی، لوگوں کے گھر بھی برباد ہو گئے اور وہاں پر ہم نے گھر بنایا. صرف میں یہ آپ لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے وہاں پر جو کام کیا اس میں کسی ذات، کسی مذہب ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھا. مجھے افسوس ہے شیر قلعہ جس کا میں نے ذکر کیا، وہاں پر جب تباہی آئی ہے تو ہمارے جو آغا خان بھائی تھے، وہاں آغا خان فاؤنڈیشن بہت بڑی تنظیم ہے اور دنیا کی بڑی تنظیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اپنے مسلک کے لوگوں کو ایک اچھی جگہ پر جمع کر کے ان کو بنا دے دی، اور دوسرے جو ان کے نہیں تھے وہ بیچارے ان کے لیے الخدمت پہنچی اور جا کے ان کے لیے کوئی انتظام کیا. لیکن ایک گاؤں مجھے اس وقت ذہن کا نام نکل گیا، وہ سارا مٹی اور پانی کے سیلاب میں گر گیا. 100% اس گاؤں کے اندر اہل تشیع کی آبادی تھی. ہم نے ان کے لیے الگ سے ایک بستی بنائی، اس میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ان کو کمبل اور رضائیاں دی کیونکہ درد بہت ہوتا وہاں. نسبتاً ان کو خشک راشن دیا، پہلے پکا پکایا ان کو کھانا فراہم کرتے تھے. الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے. ہم کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں ہوتے کہ جس میں فرقہ وارانہ اور یہ دوسری چیزیں دیکھی جائے. آپ کو پتہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن رمضان المبارک میں جہاں مسلمانوں میں رمضان گفٹ تقسیم کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہیں ہم کرسمس کے موقع پر غریب کرسچنز کی بھی مدد کے لیے کوئی گفٹ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. ہندوؤں کی دیوالی آتی ہے تو جو ہندو غریب ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہم گفٹ کا انتظام کرتے ہیں. اور اس وقت میں سیلاب میں بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جو 100% سندھ کے اندر وہ ہندوؤں کے گاؤں تھے، پوری طرح تباہ ہو گئے. ہم ان کے لیے بھی فیملی اور دوسرا سامان جو ہے ان کو فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک ساری میں نے آپ کے سامنے صورتحال پیش کی ہے. اس وقت 2-3 بڑی کام جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے ریسکیو کا. ہمارے جتنے بس میں تھا ہم نے لوگوں کو ان کے کشتیوں کے ذریعے سے لوگوں نے اپنے کندھوں پر بھی اٹھا کے ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی اور ہم نے بغیر کسی تفریق کے سارے لوگوں کو باہر نکال دیا ہے. اس کے بعد ہم نے کچن قائم کیے بڑے بڑے جس میں روزانہ 50-100 دے کے پکتی ہیں اور وہاں سے پکا پکایا چاول یا سالن جو بھی وہاں پر اویلیبلٹی ہوتی ہے، جس چیز کو جو چیز بھی اویلیبل تھی اس کو پکا کر ہم نے ان لوگوں کو بچایا کہ جن کو ہم ریسکیو کر کے آئے. وہ ریسکیو ہو کے جو لوگ آتے ہیں وہ سارے کے سارے سڑکوں کے مختلف کناروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر ہم انہیں پہنچاتے ہیں. میں دشت ایک تحصیل ہے اس کے ساتھ کوئٹہ کے بالکل ساتھ، وہاں پر بڑی ٹیریبل حالت ہے بہت ہی. میں وہاں پر ہم یہ پکا پکایا کھانا تقسیم کر رہے تھے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے ان میں کھانا تقسیم کیا. میں نے ایک صاحب کو کہا کہ بھائی آپ نے ہاتھ تو دھو لو، اتنے مٹی سے پہلے کچالے ہوئے آپ ہاتھ دھو کے یہ کھانا کھا لو. کہنے لگا بس آئی آپ ہمیں کہتے ہیں ہاتھ منہ دھو لو، ہمیں تو ہمارے پاس تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہم ہاتھ کہاں سے دھوئیں. تو یہ وہاں پر لوگوں کی صورتحال ہے. اب ہم نے پانی کی بھی سپلائی شروع کی ہے، کھانا بھی
یعنی اس مرحلے میں ہم انہیں پکا پکایا کھانا، ایک بہت بڑا کچن ہم نے تمام مقامات پر، سکھر میں ایک بہت بڑا کچن بنایا ہے، شکارپور میں ایک بہت بڑا کچن بنایا ہے، خیرپور میں ایک بہت بڑا کچن بنایا ہے، ٹنڈو آدم میں بہت بڑا کچن بنایا ہے، جہاں سے اور اس کے بعد پنجاب میں آ جائے تونسا، راجن پور، فاضل پور، ان ساری جگہوں پر ہم نے بڑے بڑے کچن بنائے ہیں جہاں سے ان لوگوں کو کھانا جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں نصیر آباد، جعفر آباد کے علاقے کی ایک بیلٹ ہے، اس میں ہم نے بڑا سارے کچن بنائے ہیں تاکہ وہاں اس پورے ایریے میں کھانا تقسیم کیا جائے۔ مستونگ بلوچستان کا ایریا ہے، کوئٹہ سے جنوب کی طرف کوئٹہ، مستونگ، کردار، کھاران اور کلاس اور وغیرہ کا جو ایریا وہاں پر کھانا پہنچانے کے لیے ہم نے بنایا، وہاں پر کچن بنایا جہاں کھانا ان ساری جگہوں پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ ایک بہت بڑا یہ ہے کہ سڑکیں بالکل ٹوٹ چکی ہے، کٹ چکی ہے۔ ایک آپ اچھے بھلے سڑک پر جاتے جاتے آگے آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری بہ گیا ہے، اب ادھر والے ادھر آ جاتے ہیں، ادھر والے ادھر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک مشکلات ہے۔ اب ہم دوسرا مرحلہ شروع کرنے والے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ہم خشک راشن لوگوں کو دیں گے، ان کو کچھ کپڑے، کوئی برتن، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی فراہم کریں گے تاکہ وہ اپنا چھوٹا موٹا جو ہے وہ انتظام کر سکیں۔ تقریباً 25,000 کے قریب ٹینٹ جو ہے وہ اس کا وہ آ رہے ہیں، اس کا آرڈر ہم نے کیے ہوئے۔ اس کے گریوٹی جب جو ہی ہمیں معلوم ہوئی ہے فوراً ہم نے اس کا آرڈر پلیس کر دیا۔ تقریباً ہم وہ مختلف جگہوں پر میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے جہاں جہاں پر وہ خیمے جو ہے وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ پھر ایک ترپال ہوتی ہے، وہ بعض جگہوں پر خیمے سے زیادہ وہ مفید ثابت ہوتی ہے، تو وہ ترپالیں بھی جو ہے ہم نے 1,00,000 کا آرڈر کیا ہے۔ وہ جتنی ہمیں ملتی جاتی ہیں وہ ہم آگے مختلف اضلاع کو بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ مختلف جگہوں کی ڈسپرسمنٹ جو ہے وہ میرے پاس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اس وقت تک ہم تقریباً 30,000 سے زائد ٹرپولین شیٹس جو ہے وہ تقسیم کر چکے ہیں، 10,600 سے زائد ٹینٹ تقسیم کر چکے ہیں، اور میڈیکل کیمپ جو ہے وہ 498 ہم لگا چکے ہیں۔ یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے وہاں پر میڈیکل کیمپس کی، کیونکہ لوگوں میں بہت بیماری، اتنا بڑا بڑا مچھر ہے وہاں پر کہ خدا کی پناہ ہے۔ ان لوگوں کی ہمت ہے کہ جو وہاں پر، ہم تو 10 منٹ 15 منٹ کے لیے جہاں کھانا تقسیم کرنے جاتے ہیں وہاں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے مچھروں کے ہاتھوں، کیونکہ وہ بیچارے بے یادوں مددگار سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا کرے، وہ بھی اس وجہ سے شدید ضرورت ہے کہ میڈیکل کیمپس جو ہے وہ لگائے جائیں۔ تو یہ پھر KPK کے بھی سارے جو اضلاع ہے، سوات، سینٹرل، چترال، دیر اپر، دیر لوور، DI خان، بالاکنڈ اور چارسدہ، یہ ایریا زیادہ جو ہے وہ DI خان تک، ٹانک، ان علاقوں کو زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے بڑے بڑے شہروں کے نام لیے، ان سب میں ہم نے جو ہے وہ میڈیکل کیمپس بھی لگا رہے ہیں جہاں پر ہم سامان بھی تقسیم کر رہے ہیں، ہم کھانا بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیا ہے ان کو ہم خشک راشن کی صورت میں دے رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر لوگ جو ہے وہ اپنے عزیز و رشتہ داروں کے ہاں جا کے بیٹھ کے ایک ایک کمرے میں پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ نسبتاً جو بہتر لوگ ہیں، نسبتاً بہتر۔ میں آپ سے کہوں کہ کوئٹہ کے قریب دشت کا جو علاقہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ سارا علاقہ جو ہے وہ اینٹوں کے بھٹے بڑے ہیں وہاں پورے بلوچستان میں اینٹیں اس علاقے کے اندر سپلائی ہوتی ہے۔ 5 لاکھ سے زائد وہاں پر اینٹیں بنانے والی لیبر ہے جو وہاں پر ان بھٹوں میں کام کر رہی تھی۔ سارے بھٹے جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئے ہیں، اور جو اردو کا ایک محاورہ پہلے بولا کرتے تھے کہ فلاں کا پٹھا بیٹھ گیا ہے، یہ پٹھا بیٹھنے کا یہی مطلب ہوتا تھا کہ اس نے ساری اینٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تو وہ لوگ جو مالکان تھے ان کا پٹھا بیٹھ گیا ہے، اور جو وہاں پر 5 لاکھ کے قریب ورکرز تھے وہ بیچارے بے سہارا، ان کے کچے گھر تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ تو اس کے علاوہ اور باقی سارے ایریا جو ہے وہ پوری طرح متاثر ہوئے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہمارا یہ جو ہے
یہ ایک مشکل مرحلہ ہے جس میں ہم نے ڈلیور کرنا ہے لوگوں تک سامان، کھانے پینے کا خشک راشن، ان کو لباس، ان کو کپڑے، ان کو جو ہے ان کی ضروریات، برتن، کیونکہ بعض جگہوں پر تو لوگ ایسے نکلے ہیں کہ بیچاروں کے صرف تن کے کپڑے اور پاؤں کی جوتی ہے، بعض کے پاس تو پاؤں کی جوتی بھی نہیں۔ میں خود ایک شخص کو ملا ہوں جو کولو، جو بلوچستان کے علاقہ، کیونکہ میں اس کو کسی حد تک پہلے سے جانتا تھا، وہ کچھ دن پہلے میرے ہی ایک ملنے والے دوست سے اس نے 50 لاکھ روپے کا کچھ سامان منگوایا پنجاب سے، وہاں پر وہ بہت بڑا وہ بزنس مین تھا، اور میں نے اس کی حالت دیکھی کہ اس کا سارا سامان جو ہے وہ پانی میں بہہ چکا تھا، اور اس کے پاس اپنے سوائے کپڑوں کے، تن کے کپڑوں کے کچھ نہیں تھا۔ تو بہت بری تباہی آئی ہے، لوگ بہت بری طرح متاثر ہوئے، اور الحمدللہ ہم ہر جگہ پر پہنچ رہے ہیں جتنی ہمارے پاس میں، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں باقی تنظیموں سے بھی درخواست کروں گا، ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، ہم ایک دوسری جو فلاحی تنظیمیں ہیں ہم ان کے رقیب نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ہم مل جل کر بھی جہاں بہت ساری تنظیموں کا ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں جو پاکستان میں آئی ہیں، جن باہر سے بھی آئے ہیں، اور جہاں پاکستان کے اندر بھی جنہوں نے راشن اور دوسری چیزیں اکٹھی کی ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ایسی ورکرز کی، والنٹیئرز کی ٹیم نہیں ہے جو آگے اس کو تقسیم کر سکے، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اگر ہمارے مراکز پر سامان پہنچا دیں تو ہم آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے جس میں ہم انشاءاللہ کوئی 15 دن کا ہم نے پلان کیا ہے، اس 15 دن کے اندر ہم جتنے زیادہ لوگوں تک یہ خشک راشن پہنچا سکیں گے اس کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آخری مرحلہ جو ہوگا وہ ری ہیبلیٹیشن کا ہوگا۔ ری ہیبلیٹیشن میں ابھی میں میٹنگ سے اٹھ کر آیا ہوں جس میں ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ کا یا اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ہر علاقے میں گھر مختلف بنتے ہیں، بلوچستان میں جو مرضی کر لیں، گھر وہاں مٹی کے ہی بننے ہیں، وہاں پر نہ اینٹیں دستیاب ہے، نہ سیمنٹ دستیاب ہے، دور دراز جگہ ہے، اور میں نے خود خاران میں جو بلوچستان کے سابق گورنر تھے، جنرل بلوچ، لیفٹیننٹ جنرل تھے، وہ ان کا گھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ سارا مٹی کا بنا ہوا تھا، سیلاب آیا، صرف ان کا مین گیٹ جو ہے وہ لوہے کا بنا ہوا تھا، وہ واپس گرا ہوا نظر آیا، باقی سیلاب کے نتیجے میں ان کے گھر کی کوئی ایک چیز بھی سلامت نہیں بچی، چارپائی، بستر، ہر چیز پورے کا پورا گھر اس طرح صاف ہو گیا جیسے چٹکل میدان ہوتا ہے وہاں پر۔ تو یہ ہر جگہ پر مختلف ضرورتیں ہیں، کسی جگہ ہم گھر بنا کے دیں گے، ممکن ہے کسی جگہ ہم لوگوں کو کیش پیمنٹ جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں گے تاکہ وہ اس کا کر سکے۔ یہ چند میں نے گزارشات اور کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ پاکستان کے اندر اس سیلاب کی صورتحال، اور اس میں الخدمت فاؤنڈیشن جو حقیر خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے صورتحال آ گئی ہوگی۔ میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ پاکستان میں اپنے اعزا و اکرما کو آپ یہ کہیں کہ یہ جو اب مرحلہ ہے اس میں ہم نے کپڑے اور خشک راشن تقسیم کرنے ہیں، اس میں بھی جو تعاون ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ فرمائیں۔ اور میں اس میں خصوصاً یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں نارملی یہ روایت ہے کہ جب اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے تو کپڑوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، جو گھر میں پرانا کپڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کے سیلاب زدگاں یا زلزلہ زدگاں کو دے دیتے ہیں۔ وہ اگر پرانے ہمیں ایک دفعہ جب یہ افغان مہاجرین آئے تھے تو جاپان سے کوئی 200 کے قریب کنٹینر سامان آیا تھا، لیکن آفرین ہے ان لوگوں نے اگر پرانے کپڑے ان کو دھو کے اس کو لفافے میں ڈال کے اس کو بند کر کے اس کے اندر 2-3 گولیاں کیڑے مار گولیاں بھی ڈالی ہوئی تھی، اور اس طرح لگتا تھا جیسے بالکل نئے۔ جوتے اگر انہوں نے دیے تو وہ جوتوں کو پالش کر کے لفافے میں ڈال کے انہوں نے دیا تھا۔ اب اگر کسی نے دینے ہیں تو ان کو دھو کے استری کر کے اپنے لفافے میں ڈال کے دے تاکہ ہم کس کو دے سکیں، ہمیں پتہ بھی چلے گا کس سائز کا۔ اب ہوتا ہے کپڑوں کے بڑے بڑے گٹھڑ بن جاتے ہیں، اس میں شلوار کہیں جاتی ہے، قمیض کہیں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں۔ جوتوں کے جوڑے نے پورے ہوتے ہیں، جوتے ہی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک پاؤں مل کے دوسرا جیسا پاؤں نہیں مل رہا۔ ہم یہ اس لیے میں یہ درخواست کر رہا ہوں
اب تو ہمیں نئے کپڑے دیجیے، ان لوگوں کو جو مستحق ہیں ان کو نئے کپڑے دے ان کو انسلے دے دیں گے یا سلے ہوئے دے دیں گے، یہ ہم تقسیم کریں گے۔ اور اگر آپ نے پرانے ہی دینے تو ان کو جو میں نے عرض کیا ان کو پراپر اس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ جو شلوار قمیض ہے یہ کس ایج گروپ کے لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اب ہمیں تو دعا کریں۔ میں پوری دنیا کی مختلف این جی اوز بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، کچھ 30 کے قریب این جی اوز ہیں بیرونی ممالک سے جو یہاں پہنچی اور جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو پورا ایک نظام بنایا ہے، پورے ملک کے مختلف حصے یعنی سیکٹر بنا کے وہاں پر مختلف ذمہ دار بنائے ہیں جو اس کام کو دیکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری درخواست، میری گزارشات جو ہے اس کو بڑے تحمل سے سنا۔ کوئی سوال ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ بہت مشکور ہوں میں احسان بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی میں سے اور آج کل جو حالات ہیں اس میں سے وقت نکالا اور ہمیں ان مسائل سے اور مشکلات سے جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں ہمیں آگاہ کیا، ہمارے تمام ساتھیوں کو مستفید کیا، اور ہم بھی آپ کو مطلب شیورٹی دیتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیشہ ہم لوگ تعاون کرتے رہے ہمارے تمام ساتھی یہاں ریاض میں رہنے والے، سعودیہ میں رہنے والے، انشاءاللہ ابھی بھی کر رہے ہیں اور اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ ان سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس موقع پہ میں چاہوں گا اگر کوئی ساتھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو احسان اللہ وقاص بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں یا کوئی تعاون کے سلسلے میں آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہیں تو وقاص بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شعیب بھائی۔ سیلاب کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو انتقال ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ 1000 افراد جو انتقال کر رہے ہیں، کہ ان کے یتیم بچوں کو ہم آغوش میں ڈال رہے ہیں، کیا پلاننگ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ابھی تو آغوش ہوم جو ہمارے ہیں نا جی، اس کی بھی آپ نے ایک رکھا ہوا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ان بچوں کو داخل کرتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ پہلا مرحلہ ہے، ہم دیکھیں گے جو کچھ کو آپ کو پتہ ہے ہم آغوش ہوم میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا جو پروگرام ہے جس کو آرفن فیملی کیئر پروگرام کہتے ہیں، جس میں 20,000 یتیم بچوں کو ہم ماہانہ 4,500 روپیہ اوسطاً ہم ان کو ادا کرتے ہیں۔ اس میں بھی بعض دفعہ جو بچے آغوش میں جانے کے قابل نہیں ہوتے ان بچوں کو ہم اس پروگرام کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جن افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں وہاں پر مقامی طور پر جو ہم ان کی خدمت کر سکتے تھے ان کی تدفین کے سلسلے میں اور کچھ نہ کچھ مالی، بعض جگہوں پر امداد بھی ہم نے فراہم کی ہے، لیکن بعض لوگوں کی ایسی جگہ پر ڈیتھ ہوئی ہے جہاں تک پہنچنا ہی بڑا مشکل تھا، اس لیے وہ اب تھوڑی صورتحال میں امپروومنٹ آئے گی تو انشاءاللہ جو اس طرح کی جن کو حادثات سے دوچار ہوئے ان کی بھی انشاءاللہ ہم جا کے خدمت کریں گے۔ ابھی تو ویسے ریلیف فیز ہے نا، یعنی اس کے بعد جب تھوڑا سا حالات بہتر ہوں گے، ریہیبلیٹیشن کا فیز آئے گا تو اس میں یہ چیز ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور کوئی ساتھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں امدادی سرگرمیوں کے بارے میں تو وقاص بھائی حاضر ہیں اس میں۔ جی ڈاکٹر فاخر۔ جی السلام علیکم۔ میں پوچھنے جا رہا تھا احسان اللہ بھائی سے کہ اس وقت حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کس قسم کے مطلب یہ اقدامات، حکومت کہاں کھڑی ہے اس میں؟ آپ لوگ تو سب کام کر رہے ہیں، دوسری فلاحی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، حکومت کہاں نظر آ رہی ہے اس میں؟ گزارش یہ ہے کہ حکومت کا تو یہ اگر حکومت نے کچھ ڈلیور کیا ہوتا تو پھر یہ عذاب تو نہ عام لوگوں کو بیچاروں کو سہنا پڑتا اور اس مصیبت میں تو وہ مبتلا نہ ہوتے۔ یہ تو سب سے بڑا رونا ہے کہ حکومت اربوں روپے کے اعلانات کرتی ہے اور وہ پیسے آہستہ آہستہ جب نیچے پہنچ جائے جہاں پہنچنا چاہیے تو وہ ان کے حصے میں بیچاروں کے یہ سیلاب اور مٹی اور یہ عذاب ہی آتا ہے۔ ابھی تک یہ اعلانات ہیں، ٹھیک ہے، فوج کی طرف سے بہت سارے مقامات پر راشن اور اس طرح کی چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں، لیکن میں خود ایک مقام پر گیا اور وہاں کی اسسٹنٹ کمشنر جو تھے وہ میں ان کو ملا جا کے، ان کے پاس 100 کے قریب خیمے موجود تھے۔ وہاں پر ایک آیا ریپریزنٹیٹو تھا، منتخب نمائندہ تھا، تو انہوں نے ان سے آ کر کہا کہ
10 फैमिलीज हैं ऊपर से उस वक्त बाकी बारिश भी हो रही, उनका बारिश हो रही है, 10 फैमिलीज हैं सड़क पर बैठी हुई हैं, उनके लिए कुछ नहीं तो मुझे 3-4 टेंट से दे दे। इस बुरी तरह उन्होंने उसको धत्कारा कि आप ऐसे मुंह उठा के मेरे कमरे में आग घुसते हैं और ना किसी बात का पता, बहुत बुरी तरह। और बाद में उसने खुद मुझे बताया उस असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कि मेरे पास 100 टेंट पड़े हुए हैं। मैंने कहा यार इसको कोई 4-5 मांग रहे थे, आपने क्या करना है इन टेंटों को, इनसे ज्यादा। मैंने कहा ये मुस्तहिक था कि नहीं, कहने लगे बिल्कुल मुस्तहिक था। मैंने कहा ये क्यों नहीं जी, किस किस को दे, मैं कुछ अपने पास स्टॉक में भी रखने चाहिए, ये होना चाहिए। वो स्टॉक मेंटेन करने के चक्कर में लोग जो है वो खराब हो रहे हैं। हमारे देखे बदकिस्मती ये है कि हुकूमतों का जो सिस्टम है नीचे, सिस्टम ही कोई नहीं है। मैं तो एक और दोस्त, यानी जो इनको पैसे आप देंगे वो पैसे इसी तरह चलते चलते इनकी तो ये सलाब आता है तो ये सरकारी अफसरों की और इन लोगों की तो मौज बन जाती है। हर काम में इन्होंने 40-50% कमीशन लेना है। ये तो सारे सलाब तो इनको घी की तरह लगता है कि इनको तो इसका फायदा ही फायदा होना है। मैं नहीं तो को लगता कि गवर्नमेंट के जो ऐलानात है और जो उनकी कोशिश है, ये मेहरबानी करे, अभी इतने दिन हो गए, कम से कम सड़कों को जो है वो मिट्टी पाड़ के उसमें जो जगह जगह से सड़कें जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई हुई है, उसका कनेक्शन बहाल कर दे तो हम इनके, ताकि हम आगे पीछे मूव कर सके। अब इस वक्त कोयटा जाने का, ये जाफराबाद, नसीराबाद, जलमक्सी, बोलान, ये सारा एरिया बहुत बुरी तरह मुतासर है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है वहां पर जाने का। कोई हमारी एक टीम सखर से कल इजाजुल्ला खान साहब की क़यादत में बड़ी हिम्मत करके वहां को सामान लेकर पहुंची है नसीराबाद में, तो वहां पर अब हमने एक बड़ा किचन भी कायम किया। तो ये मेहरबानी हुकूमत यही कर दे कि कम से कम सड़कें जो है वो खोल दे तो हम इनके बड़े एहसानमंद होंगे, बहुत शुक्रगुजार होंगे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा एहसान भाई, इसमें ये मालूम करना चाहूँगा कि जो हुकूमत ऐलान करती है, हम यहाँ खबरों में सुनते हैं कि हुकूमत ने अलखिदमत से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ ताउन करें, तो वो ताउन किस तरह का होता है? मतलब आप लोग किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं? हुकूमत कोई मतलब माली तौर पे आपके साथ अटैच होती है या सिर्फ आपकी सर्विसेज एक्वायर करती है? मैंने अर्ज किया ना जी कि वहां पर मतलब मैं कोई एक हफ्ता कोयटा पिछले दिनों रहकर आया हूँ, तो वहां के मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर या कोई तहसीलदार हमें आके कहता था जी फलां इलाके में फलां चीज की जरूरत है, तो अगर हमारे पास होती थी वो चीज हम फौरन टीम को भेज देते थे कि जाए जी वहां पर देकर आएंगे, जाकर चीज पहुंचा कर आएंगे। वो किसी जगह उनको पता था हमारा एक बड़ा किचन कोयटा में काम कर रहा है जिसमें तकरीबन 30 से 50 के दरमियान रोजाना दे के पक रही थी। अगर वो कहते थे फलां इलाके में लोग सड़कों पर आके बैठे हैं, खाने का मसला है, तो हम चेक कर लेते थे तो वहां खाना भेज देते थे। इस तरह का ताउन तो हम गवर्नमेंट के साथ हर जगह पर करने को तैयार है, हम रिहेबिलिटेशन में करने को तैयार है। जो भी हमें वो फैसिलिटेट करे, रास्ते दें हमें, जो है वो रास्ते सीधे कर दें, तो हम हर जगह पर जहाँ पर हम पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह जरूर पहुंचेंगे। लेकिन माली मामलात में ना हमें उन पर एतबार है, ना हम उनसे तोक्को रखते हैं और ना वो हमसे तोक्को रखेंगे, हम उनके साथ कोई मिल के काम करेंगे। ये हमने खिदमत में बहुत अरसे से ये तय किए हुए है कि ना हम गवर्नमेंट के साथ है ना उनके खिलाफ है, बस हम अपना काम करना चाहते हैं, लोगों की बराह रास्त खिदमत करना चाहते हैं, हम इनके मसाइल में नहीं घुसना चाहते। जी जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि चूंकि ये जो तबाही है बहुत बड़े पैमाने पे आई है, तो जो अलखदमत के रज़ाकार हैं उनकी क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से क्या कोई तरबियत होती है, ट्रेनिंग होती है? क्योंकि तबाही इस पैमाने की है, इंसान अपने आप को संभाले और जिनको संभालने जा रहा है उनको कैसे संभाले, तो इस बारे में क्या है, किस तरह की तरबियत होती है लोगों की? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। असल में हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये हमने मुख्तलिफ जगहों पर एक अपने जो है वो ये स्टोर भी बनाए हुए हैं जिसमें किसी भी बारिश पानी, कुछ कश्तियां भी हमने खरीद के मुस्तकिल रखी हुई है, कुछ सामान हथौड़े रस्से इस तरह की चीजें भी हमने 5 मुख्तलिफ मुकामात पर अपने ये डिजास्टर मैनेजमेंट के यूनिट्स बनाए हुए हैं। कुछ चीजें चूंकि इस दफा ज्यादा
यानी बहुत बड़ी तबाही आई है। इस वजह से ये हमारा 1122 पाकिस्तान के अंदर एक अदारा है जो ट्रेनिंग करता है। तो हमने हर शहर में अपने 20, 25, 30 छोटे शहर में और बड़े शहर में 200, 300 वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग कराई हुई है उनसे। कैसे आग लग जाए तो कैसे करना है, पानी आ जाए तो उससे कैसे गुजर के जाना है। और इस तरह की, यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़े प्रोफेशनल हमारे बन गए हैं, लेकिन इतनी ट्रेनिंग है कि जो वो खिदमत के जरिए किसी जगह पहुंचना चाहे, पहाड़ों में मतलब ये बहुत शदीद गिलगित की तरफ, चित्राल की तरफ, दीप की तरफ और बल्तिस्तान की तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में हम सर्दियों में जाके वहां पर रजाई और बिस्तर पहुंचाने होते, वो बेचारे लोग निकल नहीं सकते। तो हमने उनकी ये ट्रेनिंग की है कि किस तरह वो पहाड़ों पे चल सकते हैं और बोझ भी उठा सकते हैं। कश्मीर में भी ये काम किया है। इस तरह की कुछ न कुछ ट्रेनिंग तो हमारे वॉलंटियर्स को हासिल है। लेकिन इस दफा जितने बड़े पैमाने पर जो तबाही आई है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 30,000 के करीब हमारे वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हुए हैं। ज़ाहिर है वो सारे के सारे ट्रेन इतनी बड़ी तादाद में तो नहीं हो सकते। अभी पहले मरने पर जो हम रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, जिसमें खाना पहुंचाना और उनको निकाल के लाना, उन्हें किसी जगह पर बिठाना, उनको तरपाल या टेंट देना ताकि वो किसी साए में बैठे, अभी इस काम के लिए कर रहे हैं। बस दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस मरने से हमें जल्दी फारग करे ताकि हम अगले मरने में दाखिल हो। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। जी, आपके साथी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लें, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। जी, मेरा ख्याल है कोई और मज़ीद सवाल नहीं है, तो इंशाल्लाह हमारा ताउन इसी तरह जारी और सारी रहेगा। तमाम साथियों से मैं मशकूर हूं उनका कि आपने वक्त निकाला और हमारे इस नशिस्त में शामिल हुए। एहसानुल्लाह वकास भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि दुआया कलमात के साथ आज के प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके चलें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रब्बे करीम, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, जो हम हकीर कोशिश कर रहे हैं, इसको कबूल फरमा। जो लोग इस मामले में दामे दिल में कदमे से हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, उनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। हमारे मुल्क के अंदर ये जो बहुत बड़ी आफत आई है, या अल्लाह जो लोग इससे मुतासर हुए हैं उनकी हिफाजत फरमा, हम पे रहम फरमा दे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे, हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह हमें माफ फरमा दे और हमारी इस्तानत फरमा दे ताकि हम तेरे बंदों की खिदमत कर सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या जज़ाकल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत मेहरबानी, बड़ी इनायत आपकी। बहुत शुक्रिया एहसान वकास भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।